اور یہ کہانی ہے ایک لڑکی کی شرط ہوتی ہے کہ میں اس لڑکے سے شادی کروں گی جس کو میرے پردہ کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بہت سے رشتے آتے ہیں، لڑکی اپنی شرط رکھتی ہے اور وہ واپس لوٹ جاتے ہیں، لیکن ایک لڑکا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ آپ کے پردہ کرنے پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں آپ سے شادی کروں گا، آپ چاہے پردہ کریں نہ کریں مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ آپ کا میٹر ہے۔ لڑکی اسے شادی کر لیتی ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے، ان کا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ خاوند کہتا ہے کہ ابھی ہمارے اخراجات بڑھ گئے ہیں، تو جب میں کھیتوں میں کام کرتا ہوں تو مجھے واپس کھانا کھانے کے لیے گھر آنا پڑتا ہے، آپ میرے لیے کھانا کھیتوں میں لے آیا کریں، تو ہمارا ٹائم بھی بچ جائے گا، ہمارا کام بھی زیادہ ہوگا۔ لڑکی کہتی ہے اوکے فائن، لڑکی اس کے لیے کھانا وہاں لے کے جاتی ہے۔ کچھ سال گزرتے ہیں، ان کا ایک دوسرا بیٹا پیدا ہوتا ہے، تو خاوند کہتا ہے اب ہمارے مزید اخراجات بڑھ گئے ہیں، آپ کو اب میری کھیتوں میں مدد کرنی چاہیے۔ لڑکی کہتی ہے ٹھیک ہے، لڑکی اس کی کھیتوں میں مدد کرنے لگ جاتی ہے۔ پھر کچھ سالوں کے بعد ان کا تیسرا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ ایک دن وہ دونوں کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، خاوند مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں یاد ہے تم نے شادی سے پہلے ایک شرط رکھی تھی کہ میں اس لڑکے سے شادی کروں گی جو مجھے پردہ کرنے دے گا۔ اس دن میں نے سوچا تھا کہ تمہیں میں اپنی لائن پہ لے کے آؤں گا، آج دیکھ لو میں تم سے کھیتوں میں کام بھی کروا رہا ہوں اور تمہارے اوپر پردہ بھی نہیں ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن آج میں گھر جا کے آپ کو ایک چیز دکھاؤں گی۔ خاوند کہتا ہے ٹھیک ہے فائن، دکھائیے گا۔ تو وہ گھر جاتے ہیں، لڑکی جب گھر پہنچتی ہے تو اونچا اونچا رونا شروع کر دیتی ہے۔ ساتھ والے کمرے میں ان کا ایک بڑا بیٹا بیٹھا ہوتا ہے، بھاگ کے آتا ہے، ماما کیا ہوا ہے؟ تو ماں کہتی ہے آج آپ کے والد نے میری بہت بے عزتی کی ہے، مجھے بہت ٹارچر کیا ہے۔ بڑا بیٹا ماں کے پاس بیٹھتا ہے، سمجھاتا ہے ماما خاوند اور بیوی میں لڑائیاں تو ہوتی رہتی ہیں، ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے، پاپا آپ سے محبت بھی کرتے ہیں، اگر آپ سے لڑائی ہو گئی ہے آج تو کوئی بات نہیں۔ تو کافی اپنی ماں کو سمجھاتا ہے، دلاسے دیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس سے چھوٹا بیٹا، دوسرے نمبر والا بیٹا آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے اپنی ماں سے ماما کیا ہوا؟ تو ماما بتاتی ہیں کہ آج آپ کے پاپا نے مجھے بہت ٹارچر کیا ہے۔ وہ جاتا ہے اور اپنے باپ کی بہت بے عزتی کرتا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد تیسرا بیٹا آتا ہے اور تیسرا بیٹا بھی اسی طرح آ کے ماں سے پوچھتا ہے، ماں بتاتی ہے اور وہ جاتا ہے اپنے والد کو بہت سی گالیاں دیتا ہے اور ڈنڈا اٹھا کے آ جاتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو میری ماں کو ٹارچر کرنے والے۔ اس وقت وہ لڑکی اپنے اس بیٹے کو پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو ان تینوں بیٹوں میں کوئی فرق نظر آیا ہے؟ پہلا بیٹا جس نے آپ سے کوئی بات نہیں کی، اس نے بلکہ مجھے سمجھایا ہے کہ گھر میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، یہ اس وقت پیدا ہوا تھا جس وقت میں مکمل حجاب پہنتی تھی۔ یہ دوسرا بیٹا جس نے آ کے آپ کو گالیاں دی ہیں، یہ اس وقت پیدا ہوا تھا، آپ نے مجھے گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کی تھی کہ مجھے کھانا پہنچاؤ، میں گھر میں آگے کھانا نہیں کھا سکتا، اس وقت میں گھر سے باہر نکلی تھی۔ اور تیسرا بیٹا اس وقت پیدا ہوا تھا جس وقت آپ نے مجھے کہا تھا کہ مجھ سے کھیتوں میں کام کرواؤ، اور اس وقت میرا یہ سارا پردہ اتر گیا تھا۔ یہ تینوں بیٹوں میں کیا فرق ہے؟ پہلا بیٹا مجھے سمجھا رہا ہے، دوسرا گالیاں دے رہا ہے آپ کو، اور تیسرا آپ کے اوپر ڈنڈا اٹھا رہا ہے۔ ان تینوں میں فرق غیرت کا ہے۔ جس وقت میں نے حجاب پہنا ہوا تھا وہ بڑے بیٹے کی غیرت ہے، جس وقت میں نے چہرے سے حجاب اتارا تھا وہ اس سے چھوٹے بیٹے کی غیرت ہے، اور جس وقت میں نے سر سے دوپٹہ تک اتار دیا تھا یہ تیسرے بیٹے کی غیرت ہے۔ آج آپ خود دیکھ لیں کہ جتنا میرے سر سے دوپٹہ اترتا گیا اتنی ہماری اولادوں کے اندر سے غیرت اور عزت اور شرم نکلتی گئی۔ آج ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے۔ یہ جو ٹک ٹاک پہ ناچنے والیوں کے بیٹے امام غزالی نہیں ہوتے، امام بخاری نہیں ہوتے، اور حسنین کریمین ان ماؤں کے بیٹے ہوتے ہیں۔
جو کہتی ہیں اے پیارے علی میرا جنازہ رات کے وقت لے کے نکلیے گا، میں یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ کسی غیر محرم کی نظر میرے کفن پر پڑ جائے۔ عمر بن عبدالعزیز ایسے نہیں پیدا ہو جاتے، اس کے پیچھے ماؤں کے رول ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں اپنی تمدن سے محبت کرنے والے علامہ اقبال پیدا ہو جاتے، ایسے نہیں شیخ سعدی پیدا ہو جاتے، ایسے نہیں شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہو جاتے۔ ان کے پیچھے ماؤں کا شرم، حیا اور عزت ہوتی ہے۔ جس وقت ماؤں کے سروں سے یہ دوپٹے اتر جاتے ہیں، اس وقت پھر اولادوں کی نظروں سے بھی، اولادوں کے دلوں سے بھی والدین کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح اولادیں ٹارچر کرتی ہیں جس طرح آج کر رہی ہیں۔